أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. یہ تھا آج کا دوسرا رکوع چوتھے سپارے کا، سورت آل عمران کا دوسرا رکوع۔ کون سا رکوع؟ 11واں رکوع۔ اور سپارے کے اس رکوع کے اندر آیات کتنی شامل ہیں؟ 8 آیتوں پہ مشتمل ہیں۔ چوتھا سپارہ شروع کیا گیا۔ اب میں بار بار جو ممبر آئیں گے واٹس ایپ پہ تو میں پوچھتا رہوں گا کہ بھائی واٹس ایپ پہ میری آواز کلیئر ہے تو میسیج پہ بتائیں، آڈیو میں اپنا میسیج مجھے پیغام پہنچائیں، تاکہ آپ سننے کے لیے آئے ہیں تو آپ کو آواز تو آنی چاہیے نا، تاکہ آپ کو آواز آ رہی ہے تو فائدہ بھی ہو۔ آپ آئے ہیں ذکر خفی کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے درس سنیں گے کانوں سے تو فائدہ ہوگا زیادہ۔ تو مجھے ابھی تک کسی نے بتایا نہیں واٹس ایپ پہ، زوم پہ میں نے اپنی آواز چیک کر لی کہ زوم کے حساب سے تو آواز صحیح ہے، لیکن واٹس ایپ والے ممبر اتنے پابند ہیں کہ وہ بتا ہی نہیں رہے مجھے مائک آن کر کے کہ میری آواز واٹس ایپ پہ آ رہی ہے کہ نہیں۔ اللہ، تو اس کے لیے مجھے دوسرے کمرے میں جا کے چیک کرنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تو قرآن میں جگہ جگہ رکوع جو ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس الم ترى، اس طرح شروع ہوتے ہیں۔ پہلا جو آیا تھا کل کا بیان رکوع میں، اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت شروع کی تھی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو ہرگز اس نیکی تک نہ پہنچ سکو گے کہ جو محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو گے۔ اس میں آپ لوگوں نے بھی تحقیق کی ہوگی مزید، اور ہر آیت ایک دس دے رہی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی۔ کچھ چیزیں انہوں نے جو ہے
اہل کتاب نے کیا کی تھی، اونٹ کے بارے میں بیان ہوا تھا کہ وہ قطعی طور پہ حرام نہیں ہے، اونٹ ابھی بھی حلال ہے، اور ان میں سے بھی ان کی سزا کے طور پہ، یا اسرائیل یعقوب جو تھے حضرت، ان نے تھوڑا سا نظر مان لی تھی، اس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ان پہ حرام، یعنی ایک قسم کا انہوں نے کر لیا تھا منع، ورنہ اس کی ممانعت قطعی طور پہ نہیں ہے، نہ آج نہ پہلے، اونٹ حلال رہے گا قیامت تک۔ اور ان کو دلیل پیش کرنے کا کہا گیا تھا، کوئی ثبوت ہے، دلیل ہے، پیش کرو، اپنی طرف سے باتیں نہ کرو، ظالم نہ بنو، اللہ تعالیٰ سچ فرماتے ہیں، ملت ابراہیمہ کی جو ہے پیروی کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اللہ نے اپنے گھر کعبہ کا ذکر فرمایا، سب سے پہلا گھر وہی ہے، سب سے پہلا بیت اللہ جو ہے کعبہ، نماز کا کعبہ وہی ہے، ٹھیک ہے جی، تو اسی لیے سب سے پہلے بنا بھی یہی ہے خانہ کعبہ، اسی طرح بیت المعروف معمور، فرشتوں کا کعبہ ہے، آسمان عرش کے اوپر، آسمانوں سے اوپر، وہ وہاں طواف کرتے ہیں، اسی کے وسط میں زمین میں یہ پوری دنیا کے وسط میں درمیان میں ہے کعبہ، اللہ تعالیٰ کا گھر۔ اور اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا بیان فرمایا، اور اہل کتاب جو ہیں وہ کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ گواہ ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ پیغامات پچھلے رکوع میں دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے آج کا پیغام جو دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی کا پیغام دیا ہے، اللہ سے ڈرنے کا پیغام اللہ نے دیا ہے، مجھ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا اے ایھا الذین، وہ لوگو جو کہ ایمان لائے ہو، الذین اس میں موصولہ ہے، کیا ہے جی، اس میں موصولہ ہے، یہ چیزیں آپ کو کاپی میں اس لیے کہا جاتا ہے لکھنے کی چیزیں کہ آپ بیان کرنے والے بنے، ہمارے پاس ٹھیک ہے جی کچھ نہ کچھ معلومات ہوں، اس میں موصولہ ہے الذین، اس میں موصولہ کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو جو کہ، وہ جو کہ اس قسم کا اس معنی کیا جائے تو پھر سمجھ آ جاتا ہے، الذین لوگوں کو کہتے ہیں، وہ لوگ آمنو جو کہ ایمان لائے، ٹھیک ہے جی، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو دل میں اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنا اس کا حق ہے، اور خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے بلکہ اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو، کہ کیا آیت پیغام دے رہی ہے، مرنا تو کیا مرنا، مسلمان ہو کے مرنا، مرتد ہو کے نہ مرنا، عیسائی ہو کے نہ مرنا، ہندو ہو کے نہ مرنا، بزدل کھوپڑی والا ہو کے نہ مرنا، سمجھ آئی، چوروں کی طرح بزدلانہ حملہ کرنے والا نہ بننا بلکہ بہادر شیر مجاہد بننا، کیا بننا، بہادر شیر، ڈٹ کے مقابلے کرنے والا، بزدل اور لومڑی کی طرح بزدل، چھپ کے بیٹھنے والا، گردن بھی ایسی لگ رہی ہوتی ہے چہرہ اس کا جیسے گردن لومڑی کا ہوتا ہے، جس طرح بظاہر بڑا سنجیدگی پائی جا رہی ہے چہرے میں، لیکن لومڑی کی طرح اس طرح بیٹھا ہوتا ہے وہ، دشمنان اسلام، پاکستان کے دشمن لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے مومن اللہ کے آگے جھکتے ہیں تو عاجز بن جاتے ہیں، پرندوں کی طرح پاؤں جھکا لیتے ہیں، سر جھکا لیتے ہیں، عاجز بن جاتے ہیں، اللہ کے مجاہد لوگ جو ہوتے ہیں، وہی جو ہوتے ہیں پھر کافروں کے سامنے شیر و شکر بن جاتے ہیں، ایمانی قوت ہوتی ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے جی، ایسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن، اور مسلمان شہید ہونا تو مسلمان شہید ہونا، مرنا تو مسلمان مرنا، ایمان کی حالت میں مرنا، کفر میں موت نہ آئے تمہیں۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ واعتصموا، کتنا خوبصورت پیغام آج کل کے دور کے لیے بھی، کیا پیغام، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے دین کو، جس پر آج اور قیامت تک اور پہلے
حملے ہوتے رہے ہیں رہیں گے، اور دین پر، دین والوں پر، مسجدوں پر، مساجد پر، مدارس پر حملے ہوتے رہے ہیں، اور کھل کر ہو رہے ہیں ابھی۔ کیا ہو رہے ہیں جی؟ واضح طور پر، جو پہلے چھپ کر چوروں کی طرح، آج بھی انہوں نے چوروں کی طرح حملہ کیا، پہلے بھی مسجدوں مدارس پر کیا تھا؟ چوری چھپے، خود اپنے ملکوں میں دھنگے فساد کر کے اپنے جو ہے راستے کو ہموار کرنے کے لیے دہشت گردی کا الزام دوسروں پر لگا دینے والے، آج بھی مسلمانوں پر، مومنین پر حملہ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو، پوری امت مسلموں کو اللہ نے کہا اللہ کے لیے کیا ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، دین کو مضبوط پکڑو، اور سب مل کر جمع ہو جاؤ، تفرقوا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو، اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ آپس میں اب ایسے موقع میں کچھ لوگ سیاسی لوگ آگے باتیں کریں گے جی وہ فلاں کو تو ریٹائر ہو رہا ہے جی، اور فلاں کا الیکشن ہے اس لیے یہ جنگ چھڑ گئی ہے، ایسی باتیں کر کے اختلاف نہ ڈالو، امت میں توڑ پھوٹ نہ ڈالو، ایسی کوئی بھی کام ہم سے سرزد نہ ہو جائے جس سے امت کا شیرازہ بکھر جائے، امت میں اتحاد نہ رہے۔ اتحاد ہی یہ ایسی واحد چیز ہے جو پوری امت مسلمہ کو جو ہے کیا رکھتی ہے جی، مضبوط رکھتی ہے، ثابت قدم رکھتی ہے۔ اس چیز کا پیغام ولا تفرقو، فرقہ واریت کو ہوا نہ دو، فرقہ واریت ہو، سیاسی فرقہ واریت ہو، مذہبی فرقہ واریت ہو، مسلکی فرقہ واریت ہو، اس کو کیا کرو جی؟ ولا تفرقو واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اللہ نے تم پر جو ہے انعام کیا اسے یاد رکھو۔ کیا انعام تھی؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، صحابہ کرام تھے، باقی لوگ تھے، مسلمان تھے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، صدیوں صدیوں جنگیں لگی ہوتی تھیں۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، اخوانا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی، یعنی تم اتنے گرے ہوئے تھے، یعنی ایمان سے جو محروم ہوتے ہیں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچے ہوئے تھے، وہاں سے نکالا، تمہیں بچایا، اسلام کی دولت نصیب فرمائی، ایمان نصیب فرمایا، اللہ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی۔ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر واضح کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نشانیاں بیان فرما رہا ہے، ہر دور میں نشانیاں بیان ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کامیاب فرمایا ہے، کامیابی عطا فرمائیں گے، اور فتح و نصرت مسلمانوں کی ہوگی، نصر من اللہ و فتح قریب، اور یہی امت کو درس دیا جا رہا ہے، کیا کرے جی؟ آپس میں جوڑ کر رہے ہیں، توڑ پیدا نہ کریں۔ آگے کیا ہے جی؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کے افراد لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں، ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ولتکم لام تاکید کے لیے آئے، ضرور ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایسی جماعت تمہارے اندر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ تبلیغی جماعت بھی ہو سکتی ہے، مجاہدین کی جماعت بھی ہو سکتی ہے، وہ ذکر کی جماعت بھی ہو سکتی ہے۔ کیا مقصد ہو اس کا؟ امت یدعون الی الخیر، ایسی امت ہو، جماعت ہو جو جس کے افراد، ممبرز، جن کے لوگ کیا کریں؟ بھلائی کی طرف بلائیں، بھلائی کی طرف بلائیں، قرآن کی دعوت دیں، احادیث کی طرف دعوت دیں، علماء دعوت دیں، مبلغین دعوت دیں، ذاکرین دعوت دیں، سب امت میں شامل ہیں، سب کی ڈیوٹی ہے
ایک دوسرے کے پیچھے ٹانگیں کھینچنے سے بہتر ہے ایک دوسرے کے معاون معاون بنے۔ ایک ہی فرقہ، ایک ہی کسی تبلیغی جماعت کے پاس جو لگ گیا تو وہ دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے میں لگا ہوا ہے، میں ہی صحیح کر رہا ہوں، یہ تو ایسے ہی لگا ہوا ہے، اس کا درس رکوا دو۔ کوئی درس قرآن دے رہا ہے تو اس کے پیچھے دوسرا لگ جائے گا، اس کا درس نہیں ہے، یہ ہمارا کام ٹھیک ہے۔ اور جو درس قرآن دے رہا ہے وہ تبلیغ میں پیچھے لگے گئے ہے تو ان کو جاہل ہیں، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ وہ ایسی ایسی باتیں کر کے ان کے کام کا انکار کرنا، یہ کیا امت کے اندر توڑ پیدا کرنے والی بات ہے۔ سب کے اپنے کام ہیں، سب برحق کام ہیں، کوئی صحابہ کی شان میں لگا ہے، صحابہ کرام کے اور اہل بیت کے تقدس کے لیے کام کر رہا ہے، وہ بھی صحیح کام کر رہا ہے۔ قرآن کا جو درس دے رہا ہے، مدارس میں جو کام ہو رہا ہے وہ بھی صحیح کام ہو رہا ہے، سب کی اپنی جگہ اپنی اپنی جگہ فٹ کام ہو رہا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی تعریف کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے معاون بننے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو حسد نہیں کرنا چاہیے، اس میں حسد حدیث میں کیا آتا ہے؟ جائز اگر ہوتا بالفرض تو قرآن پڑھنے والے کے اوپر یا خرچ کرنے والے کے اوپر وہ کیا ہوتا، حسد جائز ہوتا، لیکن جائز نہیں ہے ان کے اوپر بھی کیا ہے جی؟ کیونکہ حسد کا جو معنی سمجھتا ہے، حسد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے پاس وہ نعمت نہ رہے، حسد اس لیے منع حرام ہے۔ حسد کا معنی کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کے اندر چیز نہ رہے، چاہے دین کی ہو جو بھی ہو، وہ نہ رہے، تو یہ حسد دین میں بھی نہیں کرنا چاہیے نا، بلکہ رشک کرنا چاہیے، رشک۔ غبطہ عربی میں لفظ استعمال ہوا، رشک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو ماشاءاللہ بڑا درس دیتا ہے، یہ تو 10 10 پارے پڑھتا ہے، یہ تو بڑے خرچ کرتا ہے، بڑی بڑی قربانیاں کرتا ہے، بڑی لوگوں کے ہیلپ کرتا ہے، تو میں بھی اس کے ساتھ معاون بن جاؤں، میں بھی ایسا اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، میں ایسی کوئی ترتیب بناؤں کہ میں بھی خدمت کروں، یہ کیا ہے؟ رشک۔ یہ اچھی بات ہے، یہ کیا ہے؟ مطلوب ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ اور دین کے کام میں جماعت ہونی چاہیے، مخصوص جماعت ہو کہ وہ کیا کرے جی۔ اور اسی کو مختلف آیتوں میں فرمایا کہ ایسے نہ کرو کہ سارے ہی نکل جاؤ۔ ہمارے ہاں تبلیغی حضرات کہتے ہیں بھائی چلو بھائی سارے نکلو، کیوں بھائی سارے کیوں نکلو؟ قرآن نے کہا کچھ یہاں پہ رہو، کچھ یہاں پہ تبلیغی کام کرو، پیچھے والوں کو سنبھالو، اور کچھ آگے جائے، یعنی جیسے یوں کہا جاتا ہے ایک بندہ نکلے گھر میں سے، پیچھے بھی کوئی رہے نہ، سارے نکلو تو پیچھے بات کون خیال کرے؟ تو ترتیب سے بہت سارے تبلیغی حضرات بڑے اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں، چلہ لگاتے ہیں، ایک بھائی چلہ لگا کے آتا ہے پھر دوسرا جاتا ہے، تو اس ایک آیت کو صرف تبلیغی جماعت پہ فٹ کرنا نشتہ صحیح نہیں ہے۔ ہر معاملے میں پوری وسعت ہوتی ہے، ہر آیت میں بہت ساری تفصیلات ہوتی ہیں، سب کو ماننا چاہیے، سب کو بیان کرنا چاہیے، لیکن وہ بات وہی ہے کہ ایک نصاب دے دیا اسی پہ کلو حزب بما لدیہم فرحون، خوش ہو گئے بس ٹھیک ہے جی، باقی چھوڑو، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ ایسا ان کو جو ہے نا مریض بنا دیا جاتا ہے، اوروں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ اسی لیے تمام شعبوں کی جو ہے تعریف کرنی چاہیے، تمام شعبے رہیں گے، سب دین کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اصلاحی کام کر رہے ہیں، تزکیہ نفس کر رہے ہیں، مشائقین کر رہے ہیں سارے، ہاں ان کو اللہ تعالی نے کامیاب فرمایا، جو برے کاموں سے روکیں، اچھے کاموں کا حکم کریں، برائی سے منع کریں، ٹھیک ہے جی۔ ظاہری طور پہ ایک زبان سے بھی منع کرنا کسی سے، باطنی طور پہ محنت کرنا شیطان و نفس کے خلاف، وہ بڑی ضروری ہے، اس سے بندہ صحیح جو ہے نا گناہوں سے بچتا ہے، اور شیطان سے نفس سے مقابلے کی حاصل قوت ہوتی ہے اللہ والوں سے جڑنے سے۔ ورنہ زبانی کلامی کسی کو کہا، سختی کی، یہ وہ، بس وقتی طور پہ نماز پڑھی، وقتی طور پہ کوئی گناہ سے رک گیا، پھر آپ ہٹ گئے تو پھر وہ شروع ہو گیا، پھر قوت پیدا نہیں ہو، قوت پیدا کرنی ہے نیکی کرنے کی، اور وہ اللہ والوں سے پیدا ہوگی، ٹھیک ہے جی، اللہ والوں سے پیدا ہوگی، علم بھی حاصل کرنا ہے، اور روحانی جسمانی دونوں علوم حاصل کرنے ہیں، علم بھی حاصل کرنا ہے، ذکر بھی حاصل کرنا ہے، انہی سے کام ہوگا۔ ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس کھلے کھلے دلائل آ چکے تھے، اس کے بعد بھی انہوں نے آپس میں پھوٹ ڈال لی اور اختلاف میں پڑ گئے، ایسے لوگوں کو سخت سزا ہوگی۔ یعنی کچھ کنفرم عقائد ہیں، متفقن علیہ جو ہے احادیث ہیں، یا کچھ کیا ہیں جی، عقائد ایسے ہیں جو ساری امت میں اتفاق ہے، ایسے عقائد میں بھی جا کے گفتگو کرنا اور بحث مباحثہ کرنا، امت کے اندر خواہ مخواہ کے کیا کرنا جی،
لڑائی جھگڑا پیدا کرنا، اختلاف ڈالنا، یہ بہت بری بات، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت فرما رہے ہیں سزا ہوگی۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اس دن جب کچھ چہرے چمکتے ہوں گے، اس دن قیامت کے دن، اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، چنانچہ جن لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا؟ اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اچھا، کفر اختیار کر لیا تو پھر اب مزہ چکھو اس عذاب کا، کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ اس کی تفسیر کیا ہے جی؟ تو یہ تفصیل لکھی ہے، اگر یہ یہودیوں کا ذکر ہے تو ایمان سے مراد ان کا تورات پر ایمان لانا ہے، اور منافقین اگر ان کا مراد ہے منافقین تو یعنی جن کے چہرے سیاہ ہوں گے تو ان ایمان کا مقصد ان کا زبانی اعلان ہے جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ تیسرا احتمال یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو کسی بھی وقت اسلام سے مرتد ہو گئے تھے پیچھے، کیونکہ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ خبردار اسلام کو چھوڑ نہ بیٹھنا، اس لیے یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ واقعتاً مرتد ہو جائیں ان کا آخرت میں کیا حال ہوگا۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ یہاں پہ تفسیر انہوں نے اس کی بتا دی، کن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، کن لوگوں کے روشن ہوں گے، کن لوگوں کے کالے ہوں گے، ٹھیک ہے جی، منافقین ہوں گے یا کافر ہیں ان لوگوں کے سیاہ ہوں گے۔ آسان سی بات، مسلمان جو بھی فرقے میں وہ مسلمان ہی ہوگا، ایمان عقائد والے ہوگا تو اس کا چہرہ کیا جی، چمک رہا ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ دوسری طرف جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں جگہ پائیں گے، وہ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس اللہ کی رحمت میں رہیں گے، جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تِلْکَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ دنیا جہان کے لوگوں پر کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اسی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے اپنے خزانوں سے عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے، مدد نصرت عطا فرمائے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہو، نصرت ہو، پاکستان کو بھی اللہ تعالیٰ استحکام عطا فرمائے، اور امن و امان کا نظام ہو، اور بہترین سے بہترین جو جواب ہے وہ دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو مسلمانوں کی شہریوں پر اور پاکیزہ خاندان پر حملہ ہوا، پورے ملک میں حملہ ہوا، کسی ایک انچ جگہ پہ حملہ ہونا، پوری جو ہے پورے پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے، اس کا جواب بہترین طریقے سے ہمارے مجاہدین کمانڈو سب کو دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بہت بڑا خطرہ ہے، جنگ چھیڑ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام مسلمانوں کی مدد نصرت فرمائے، استحکام عطا فرمائے۔ ہم مسلمان کیا سبق حاصل کریں، ہم عام جو ہیں ہمارے پاس نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ کوئی پیسہ ہے، نہ کوئی کیا ہے جی، کچھ بھی نہیں ہے، دعائیں ہیں ہمارے پاس، اور اپنے مسلمانوں اور دینی لوگوں کی ہم جو ہے خیال کریں، ان کے پیچھے نہ لگیں۔ تو جتنی بھی اگر کوئی واقعات ہوں، کوئی جنگ کا موضوع ہو، جنگ چھڑ جائے، جو ہمارے جو ہے ٹینک شینک ہیں ان کی ویڈیو شیڈیو ہم کیا کریں جی، شیئر نہ کریں۔ اپنی جو پاک آرمی کی جو بھی چیزیں ہیں، انفارمیشن ہے، اس کو کیا کریں، ہرگز ہرگز شیئر نہ کریں۔ انواع جوش میں آ کے وہ بڑا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہمارے جہاز گرا دیے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس چکروں میں ہمارے اپنی جو چیزیں ہیں ان کو کیا کریں گے، ہم شیئر نہیں کریں گے، کیونکہ جو دشمن ہے بہت بڑا جھوٹا دجال ہے، بہت ساری چیزیں ان کے پاس آئیں گی، اور پھر وہ اس میں 1% میں 1000% جھوٹ ملا کے وہ آپ دیکھ لیں، خبریں شبریں دیکھیں گے آپ کو خود ہی پتہ لگ رہا ہے کہ کوئی سچ ہے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں بھی ہو سکتا ہے جھوٹ ہو، یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارا کا سارا سچ بیان کیا جا رہا ہو، کیونکہ سچ اگر ہوتا تو کوئی کہتا نا کہ وہ جس پہ حملہ ہوا ہے وہ فلاں خاندان تھا، فلاں مجاہد کا خاندان تھا، وہ شہید ہو گئے، کیونکہ وہ ان کو ڈر ہے کہ ان سے پیسے تو نہیں مل رہے نا، پاکستانی میڈیا کو بھی، کہ وہ ان کا نام لیں۔ جو بھی جا رہا ہے بس یہ کہہ رہا ہے یہ خطیب تھے یا فلاں تھے، ایک بچے کا نام لیا انہوں نے، ابھی تو آپ لوگوں نے تو سنی ہوگی
8 سالہ بچہ، یعنی یہ ان کے اوپر تماچا ہے کہ ایک بچوں کے اوپر تم حملے کرتے ہو، عورتوں کے اوپر حمل کرتے ہو، جبکہ اسلام کا جہاد تو یہ نہیں کہتا کہ مسلمانوں، بوڑھوں پر، بچوں پر، عورتوں پر ظلم کیا جائے، ان کے اوپر حملہ کیا جائے۔ یہ کون سا تم نے ہم جو ہے بڑا مرد والا کام کیا ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے ایسی باتیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس میں جو ہے کیا ہو، امن و استحکام کی باتیں ہوں، لڑائی جھگڑے کی بات نہ ہو، لیکن جب جنگ چھڑتی ہے تو پھر وہاں پہ مقابلہ کیا جاتا ہے، پیچھے نہیں ہٹا جاتا۔ اللہ تعالیٰ تمام مجاہدین کی بھی مدد فرمائے، تمام ہمارے پاکستان آرمی، ایئر فورس، جتنے بھی شعبے ہیں ان سب کی حفاظت فرمائے بہترین سے بہترین۔ اللہ ان کو کارکردگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو رکوع پڑا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی فرقے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ان کو بھی سیاسی جماعتوں کو آپس میں جڑنے کی، اتحاد کی توفیق اللہ تعالیٰ فرمائے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایک دوسرے کے پیچھے باتیں کرنا، نمازیں نہ پڑھنا، ایک دوسرے کے جو ہے پیچھے بہت ساری جو ہے نا باتیں ہوتی رہتی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے استاد گرامی کا جو مقصد ہے اتحاد امت، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب فرمائے۔ یہی بہت بڑی طاقت ہے، نفس اور شیطان اور یہ کفر طاغوت یہی چاہتا ہے کہ آپس میں جڑے نہ رہیں، آپس میں لڑتے رہیں، اور ہم لوگ حکومت کریں۔ سیاسی بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان لڑتے رہیں، چھوٹی چھوٹی اختلافات پہ مناظرے کرتے رہیں، یہ کرتے رہیں، وہ کرتے رہیں، ہم مزے سے حکومت کریں، تو ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم انشاءاللہ، آپس میں جڑ کے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑنے کی، اتفاق محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔